السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اسی کی مدد سے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اسی نے ہمیں یہ توفیق اور صلاحیت دی ہے۔ سورۃ القصص کا آغاز کر رہے ہیں، پارہ نمبر 20 ہے، آیات مقدسہ نمبر 1، 2 اور 3 ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم ایک آیت کریمہ کی تلاوت کریں، 2، 3 کی بھی کریں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس آیت پر غور کریں، اللہ کے ارشادات اور رہنمائی پہ توجہ دیں اور غور کریں، صرف ترجمہ سن کے یا پڑھ کے آگے نہ نکل جائیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں، ہمارا جو تعلق ہے اس کلام مقدس کے ساتھ، پہلا درجہ تو یہ ہے جو ذوق رکھنے والے ہیں وہ صرف ناظرے کی حد تک رکھتے ہیں، اور 90% کو ناظرہ بھی نہیں آتا۔ وہ قرآن پاک کو جیسا کیسا پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کلام مقدس، کلام اللہ کی یہ کتاب جب ہم ناظرہ پڑھتے ہیں تو اگر کسی حرف کو لمبا نہیں کرنا اور کر دیتے ہیں، یا کسی کو کرنا ہے تو نہیں کرتے، تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ کلام اللہ ہے، عام کتاب تو ہے نہیں، تو اس کے معانی کی تبدیلی میں بڑی پریشانی آ جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ناظرہ قرآن پہ بھی توجہ نہیں ہے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ جو ذوق رہتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، پہلے ناظرے پہ لازمی توجہ کریں، عمر کتنی بھی ہو جائے سیکھیں اس کو۔ اس کے لیے ایسے آدمی کی لازمی تلاش کریں جس کو آتا ہے، جو ان کے قواعد کو جانتا ہے، اس سے سیکھیے، اور ابھی بھی درست کر لیجیے اپنا کلام مقدس قرآن پاک۔ بہت سارے بوڑھے مرد و حضرات اور خواتین وہ ہم سے سیکھ لیتے ہیں آگے۔ دوسرا، جن کا ذوق ہے وہ تلاوت کرتے ہیں سادہ، اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن پاک ہی واحد کتاب ہے جس کے پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ سادہ قرآن پاک کا ایک حرف ہم پڑھیں، اس سے بھی نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر تیسرا، وہ ذوق رکھتے ہیں جو ترجمہ سیکھتے ہیں، بڑا اہم ذوق ہے یہ بھی، لیکن ترجمہ تو ہم نے سیکھ لیا، اب اس ترجمے کے جو مقاصد اور اہداف ہیں وہ اگلا دور ذوق ہے، اور یہ ذوق بھی ماشاءاللہ ہمارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں میں موجود ہے، جو یہ دروس سنتے ہیں، توجہ کرتے ہیں۔ پھر ایک سب سے بڑا جو ذوق آخری ہونا چاہیے وہ یہ ہے، جس کی آج ہمیں ضرورت ہے اور کم ہے، کہ جو رہنمائی مل گئی اس ترجمے سے، اللہ نے ارشادات فرما دیے، رہنمائی دے دی،
ہدی للمتقین۔ اب اس رہنمائی کو کرنا کیا ہے؟ محض سننا ہے یا اس رہنمائی کی کوئی عملی شکل تشکیل دینی ہے؟ اس پر غور و فکر، یہ ہے انبیاء علیہم السلام کی تمام تر جد و جہد۔ میرے عزیزو، قرآن پاک کا جو جتنا ہم مطالعہ کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں اور آج بھی ہم بات چیت کریں گے، اس میں اللہ رب العزت جو ہمیں دعوت دیتے ہیں وہ اس آخری درجے کی دیتے ہیں کہ قرآن کا مطالعہ اس طرح کرو کہ اس کی رٹ قائم ہو۔ اور رٹ قائم کیسے ہوتی ہے؟ پہلے اعلیٰ نظریے اور اعلیٰ شعور سے ہوتی ہے، اپنے دل پر، اپنے ذہن پر۔ پہلی رٹ تو انسان کی دماغی اور قلبی ہے کہ ہمارے دل سے ہر قسم کی علائشیں نکل کر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی رضا آ جائے۔ انبیاء علیہم السلام کی جو سچی تعلیم ہے، اور پھر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیم قرآن مقدس کے عنوان سے ہے، کلام مقدس کے عنوان سے ہے، کلام اللہ کے عنوان سے ہے۔ اس کی رٹ، اس کا شعور ہمارے دلوں میں آئے، ہمارے انبیاء کی اطاعت، محبت، سچی محبت، عقیدت یہ پیدا ہو جائے۔ اور میرے عزیزو، یاد رکھو، دل میں محبت ایک ہستی کی ہوتی ہے، دو کی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کی ہوگی، انبیاء کی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، یہ جو ونگ ہے ایک پورا، اس ونگ کی محبت ہوگی تو دوسرا ونگ شیطان ہے، شیطانی جماعتیں ہیں، شیطانی لوگ ہیں، حزب الشیاطین، جن کا تعارف قرآن بار بار کروا رہا ہے۔ پھر ان سے ہماری کوئی محبت نہیں، نہ کوئی کمپرومائز ہے، نہ ان سے ہماری کی صلح ہے، بلکہ ہم نے ان کو مغلوب کرنا ہے، دبانا ہے، اور تبھی مغلوب کریں گے نا جب یہ جو محبت ہے یہ غالب ہوگی تو۔ اور پھر اس کی جو مغلوبیت ہے اس دوسرے ونگ کی، جو شیطانی ونگ ہے، وہ میرے عزیزو تبھی ہوگی جب ہو اس پر فزیکلی جد و جہد ہو، پریکٹیکل ہو۔ اور یہ جو ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں شعور عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، ہمارے قلب میں اپنی محبت اور پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رٹ کی شکل میں پیدا فرمائے، بعض رسمی عقیدت نہ ہو جو آج کل ہو رہی ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ آیا، جلسے جلوس نکالے، شیرینیاں کھائی بھی، اور بس فارغ ہو گئے۔ محافل منعقد ہو رہی ہیں، بھائی ان محافل میں یہ تو ذکر کرو کہ رسول اللہ کی آمد کا مقصد کیا تھا۔ آپ کا 13 سالہ مکی دور ہے، 10 سالہ مدنی دور ہے، 2 فیز ہیں آپ کی زندگی مبارک کے، ان دونوں فیز میں آپ کے کارہائے نمایاں کیا ہے، اور وہ کارہائے نمایاں آج ہم اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک ہمارے لیے قابل تقلید ہے، قابل عمل ہے۔ آج سورۃ القصص کا جو آغاز ہو رہا ہے، طاسین میم، اس سے پہلے سورۃ النمل اور اس سے پہلے سورۃ الشعراء، تینوں صورتوں کا جو آغاز ہے طاسین میم سے ہوا ہے۔ سورۃ الشعراء کا طاسین میم، سورۃ النمل کا طاسین، اور سورۃ القصص کا طاسین میم۔ اور یہ گزارش کی گئی تھی کہ طاسین میم حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، عام طور پہ تو ہم یہ کہتے ہیں ان کے معنی اللہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے باقاعدہ ان کے معانی بیان کیے، اس کی تفصیلات ہیں، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ مقامات انبیاء مراد ہے یہاں سے، اور یہ جو طواسین ثلاثہ ہیں، تینوں سورہ مقدسہ، اس میں انبیاء علیہم السلام کی جد و جہد کو ذکر کیا گیا ہے، قومی اور بین الاقوامی انقلابات کے اصول بیان کیے گئے ہیں،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری تربیت دی گئی ہے، ٹریننگ دی گئی ہے، بالخصوص انبیاء کے واقعات اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا واقعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی دی جا رہی ہے کہ یہ جتنی مشکلات آج موجود ہیں پہلے انبیاء پر بھی آئی ہیں۔ ہر دور کے اندر جو شیطانی جماعتیں ہیں ان سے پنجہ آزمائی ہونی ہے، ان سے مقابلہ ہونا ہے، اور مقابلے کے لیے جو جد و جہد ہے، پورا ایک پروسیس کیا ہے وہ پروسیس بیان کیا جا رہا ہے۔ مقابلے محض واعظ و نصیحت سے نہیں ہوتے، مقابلے محض کھانے پینے سے نہیں ہوتے، لیکچرر سے نہیں ہوتے کہ لیکچرز دیے اور مقابلے ہو گئے، بلکہ اس کا ایک پروسیس ہے۔ وہ اللہ رب العزت ہمیں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں بھی اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ مقامات انبیاء ہے، انبیاء کی جد و جہد ہے یہاں پہ، اور دوسری آیت میں ارشاد فرما دیا تلک آیات الکتاب المبین، کہ آپ جتنی آیات یہ پڑھ رہے ہیں، ایک تو یہ کلام مقدس کی آیات ہے الکتاب، دوسرا المبین کھلی ہے، یعنی واضح اور دو ٹوک ہے، اس میں کوئی ابہام ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، جب کوئی بھی فلسفی، کوئی اللہ کی رہنمائی یا اس کے علاوہ بھی کوئی رہنمائی آپ شک و شبہ سے حاصل کریں گے تو عمل کیسے کریں گے؟ دنیا میں آج تک ایسا نہیں ہوا، جتنے فلسفوں کا آپ مطالعہ کیجئے اور ملکوں پر رائج ہیں آج، امریکہ چلے جائیے، سوویت یونین چلے جائیے، چائنا چلے جائیے، اور دنیا کے جو ممالک ہیں وہاں چلے جائیے، وہ اپنی فلسفی پر عملی نظام تشکیل دیتے ہیں، کیونکہ فلسفی پر یقین ہے ان کو، وہ سرمایہ داری نظام ہے، کیپٹلزم ہے تو اس کا عملی نظام قائم کیا ہوا ہے انہوں نے، اگر سوشلزم ہے، کمیونزم ہے تو اس کا عملی نظام قائم کیا ہوا ہے۔ اسی طرح کلام مقدس قرآن پاک کے بھی عملی نظام کی ضرورت ہے، اور تب ہوگا جب اس پر ہم شرح صدر ہوگا، ہمیں شعور ہوگا، اطمینان ہوگا، اور ہم یہ اپنے قلب اور دماغ میں فیصلہ کر لیں گے کہ اس کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں آیت مقدسہ نمبر 3 میں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون، اور یہ بھی ذرا توجہ کیجیے الفاظ پر، ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے احوال تلاوت کرتے ہیں، سناتے ہیں آپ کو، بالحق، یہ سچے واقعات ہیں، یہ وہ واقعات ہیں جن میں کوئی ابہام ہی نہیں، اور ٹھیک اے ٹو زی مکمل جو واقعہ ہے اللہ سنا رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ لفظ ارشاد فرما دیا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے ہے جو ایمان رکھتی ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے، میں گزارش کر رہا تھا، اصل چیز تو ایمان ہے کہ آپ اس کو کتنا تسلیم کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے تسلیم قلب سے کرنا ہے، ایمان کا مرکز دل ہے، اور دل میں رٹ قائم کرنا یہ ہے قومی یؤمنون۔ اور یاد رکھیے میرے عزیزو، جتنا کسی فلسفی کا شعور ہوتا ہے، ادراک ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس کے عملی نتائج پر انسان کی نظر ہوتی ہے، اتنا ہی اس پر ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہو کہ اس کلام مقدس کے یہ عملی نتائج ہیں تو وہ ہمارا ایمان بڑھ جائے گا۔ یہاں اللہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی فلسفی دونوں کا تجزیہ ارشاد فرمائیں گے، اور پورا واقعہ، اور پھر اس کے عملی جو اقدامات تھے فرعون کے وہ اللہ ارشاد فرمائیں گے، تاکہ ہمیں بھی اس کا شعور آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کو اس کا شعور ہو، اور ان کے ذریعے سے دور حاضر میں اور آنے والے دور میں اس کا اعلیٰ شعور پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔